पहला टॉपिक है हमारा गज़ल। पहले सब्जेक्ट है, पहला टॉपिक है गज़ल। गज़ल की तारीफ़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ये रही यहाँ पर है गज़ल की तारीफ़। गज़ल लफ्ज़ गज़ल का मतलब औरतों से गुफ्तगू करना है। इस लिहाज से गज़ल में आमतौर पर औरतों की हुस्न व जमाल और नाज व अंदाज़ की तारीफ़ बयान की जाती है और इससे इश्क व मोहब्बत का इजहार किया जाता है। चूँकि फ़ारसी शायरी से गज़ल उर्दू शायरी में दाखिल हुई थी, इसलिए कहा जाता है कि गज़ल उर्दू अदब को ईरान का दिया हुआ एक तोहफ़ा है। यानी कि गज़ल जो है वो ईरान से दी हुई है, ईरान से ली गई है, ईरान से माखूज़ की गई है। दरअसल कदीम ज़माने यानी पुराने ज़माने में कदीम ज़माने की फ़ारसी गज़लों में औरतों की हुस्न व जमाल की खूबियाँ पेश करने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती थी। इसलिए औरतों की हुस्न व जमाल व इश्क व मोहब्बत की बुनियादी तौर पर ही उर्दू गज़ल की इमारत भी तामीर की गई थी। यानी कि पुराना जो ज़माना था, कदीम ज़माना था, उसमें फ़ारसी ज़बान में गज़लों के ज़रिए औरतों के हुस्न व इश्क की और उनके जमाल की तारीफ़ की जाती थी। इसलिए औरतों की हुस्न व इश्क मोहब्बत की बुनियादी तौर पर उर्दू गज़ल की इमारत भी वहीं से तामीर की गई है। साख्त के एतबार से गज़ल उर्दू शायरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? गज़ल एक शायरी को कहते हैं। इसके पहले शेर में दोनों मशरों में काफ़िया होता है, जिसे मतला कहते हैं। दोनों मशरों के अंदर काफ़िया होता है और उसको मतला कहा जाता है। अक्सर शायरों ने एक गज़ल में एक ही मतला इस्तेमाल किया है, लेकिन कई गज़लों में एक से ज़्यादा मतले भी लिखे गए हैं। मतले के अलावा बाकी शेरों में सिर्फ दूसरे मशरों में काफ़िया होता है और पहला मशरा खाली होता है। अमूमन गज़लों में फ़ारसी काफ़िया के बाद रदीफ़ भी होता है। रदीफ़ भी इस्तेमाल की गई है, मगर कुछ गज़लें रदीफ़ के बग़ैर भी लिखी गई हैं, जिनको गैर मुरद्दिफ़ कहते हैं। गैर मुरद्दिफ़ गज़ल कहा जाता है, जिसमें क्या ना हो, रदीफ़ ना हो। गोया गज़ल में रदीफ़ ज़रूरी नहीं, बल्कि काफ़िया लाज़मी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गज़ल के अंदर क्या ज़रूरी नहीं है? रदीफ़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काफ़िए का इस्तेमाल लाज़मी तौर पर किया जाता है। शायर अपने शायराना नाम रखते हैं, जिसे तख़ल्लुस कहा जाता है। गज़ल के आखिरी मशरे के अंदर शायर जो है वो अपना नाम इस्तेमाल करता है, इसलिए उसको तख़ल्लुस कहा जाता है, उस मशरे को। इसे आखिरी शेर में इस्तेमाल किया जाता है, जो मक्ता कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मक्ता कहलाता है। कई शायरों ने बग़ैर मक्ता भी गज़लें लिखी हैं। कई शायर ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि एक मशरा ऐसा नहीं बना जिसमें अपना नाम इस्तेमाल किया गया हो, तख़ल्लुस इस्तेमाल किया गया हो, इसलिए उसको मक्ता भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं है? तख़ल्लुस नहीं है। गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मशहूर और मकबूल सिन्फ़ है। कम व बेशतर हर शायर ने इस गज़ल में अपनी शायराना सलाहियत ज़ाहिर की है। दरअसल उर्दू शायरी का सबसे मकबूल और सबसे बड़ा सरमाया उर्दू गज़ल की सूरत में है। यानी कि जो उर्दू शायरी है, यहाँ पे यह बताया गया है कि दरअसल उर्दू शायरी का सबसे मकबूल और सबसे बड़ा सरमाया, यानी कि सबसे बड़ा सरमाया कहते हैं, दौलत जो है वो गज़ल के अंदर, गज़ल से ही हमें मिलती है उर्दू शायरी की। इस गज़ल की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि उसका हर शेर एक मुकम्मल और जुदागाना मज़मून रखता है। मज़मून यानी कि विषय रखता है। एक अकेला शेर होगा 2 लाइनों का, उसको शेर कहते हैं। वो एक अपना ही खुद का क्या रखता है? माना रखता है, मज़मून रखता है, विषय रखता है, और दूसरे शेर से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। किसी शायर ने गज़ल में 5 शेर कहे हैं। अलबत्ता कुछ गज़लें ऐसी भी मिलती हैं जिनमें कई शेर आपसी ताल्लुक़ के
ساتھ لکھے گئے ہیں، مگر ایسی غزلیں بہت ہی کم ہیں، یعنی کہ آپ سے تعلق ہو اس میں ایسی غزلیں کم ہی لکھی گئی ہیں۔ اردو شاعری کی تاریخ سازوں کا نظریہ یہ ہے کہ تاریخ ساز یعنی کہ تاریخ کو لکھنے والے تاریخ سازوں کا نظریہ یہ ہے کہ 13ویں صدی کے آخر میں اور 14ویں صدی کی شروعات میں بہت شاعروں نے کچھ شاعروں نے شمالی یعنی کہ اتری ہند کے مقامی زبان میں، یعنی کہ وہاں کے مقامی زبان ماتر بھاشا میں، مطلب وہاں کی مدر ٹنگ میں، مقامی زبان میں غزل کی ابتدا کی ہے، یعنی کہ غزل کی شروعات کی ہے۔ کس کے؟ وہاں کے اس ایریے کی مقامی بھاشا ہوگی، اس زبان میں انہوں نے سب سے پہلے غزل لکھی ہے۔ شمالی ہند میں اس مقامی زبان میں عربی، فارسی اور مقامی بولیوں کے الفاظ کی ملاوٹ ہے۔ یہی زبان آگے چل کر اردو کے نام سے مشہور و معروف ہوئی، یعنی کہ یہ جو ہماری اردو ہے نا، اردو زبان یہاں کے مقامی بولیوں کی ملاوٹ ہے، اسی سے یہ جو اردو ہے نا، اردو یہیں سے مشہور ہوئی ہندوستان کے اندر۔ بیسیکلی اردو ہندوستان میں جنمی ہے۔ اس زبان کی غزل نگاری میں امیر خسرو کا نام سب سے نمایاں ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ شمالی ہند کی ملی جلی زبان میں امیر خسرو نے غزل کی شروعات کی، جو یقینی طور پر اردو غزل کا ابتدائی نمونہ ہے۔ خسرو کے زمانے میں شہنشاہی اور نوابی درباریوں میں فارسی زبان چھائی ہوئی تھی۔ جب امیر خسرو جب غزل پڑھتے تھے یا غزل سناتے تھے، امیر خسرو اس زمانے میں نوابیت تھی اور شہنشاہیت، یعنی کہ شہنشاہوں کے زمانے تھے، یعنی کہ ریاستیں چلا کرتی تھی، سب ریاستوں کا ایک راجا ہوا کرتا تھا، ان کے درباروں میں کیا گائی جاتی تھی؟ غزلیں یا غزلیں سنائی جاتی تھیں۔ فارسی زبان چھائی ہوئی تھی اور کس بھاشا میں سنائی جاتی تھی؟ فارسی زبان میں سنائی جاتی تھی، اس لیے اردو وہاں تک نہیں پہنچ سکی۔ لیکن دکنی علاقوں میں، ہمارے دکشن بھارت کے اندر دکنی علاقوں میں ریاستوں میں اردو زبان کو بادشاہوں اور صوفیوں، شاعروں اور ادیبوں نے اس زبان کی سرپرستی کی، جس کی وجہ سے دکن اور اردو زبان کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ کیا دکن جو تھا وہ اردو زبان کا کیا بن گیا؟ ایک مرکز بن گیا، ایک کہہ سکتے ہیں ایک مین پوائنٹ بن گیا تھا، مین جگہ بن گئی تھی، وہاں پر اردو پھلی پھولی تھی۔ اور شاعری کے دوسرے اصناف کے ساتھ غزل کو بھی پھلنے پھولنے اور اچھے خاصے موقع ملے۔ کہاں پر؟ دکن میں۔ دکن کے بادشاہ سلطان قلی قطب شاہ کو اردو شاعری کا سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر مانا گیا ہے، یعنی کہ محمد قلی قطب شاہ جو تھے، کہاں کے؟ دکن کے بادشاہ تھے، ان کو اردو شاعری کا پہلا صاحب دیوان، یعنی کہ ان کو حفاظت سے رکھنے والا مانا گیا ہے۔ کس کو؟ اردو شاعری کو۔ اس کے دیوان میں غزلوں کی، یعنی کہ ان کی دیکھ ریکھ میں غزلوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ دکنی بادشاہوں کے زمانے میں ملا وجہی، غواثی، قاضی محمود بحری، نصرتی شاہی اور شوق وغیرہ اپنے ماحول اور تہذیب کے لحاظ سے قابل قدر شاعر تھے، جنہوں نے مناسب درجے کی غزلیں لکھی ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ شمالی ہند میں اردو کا باقاعدہ آغاز ہونے سے پہلے دکن میں سینکڑوں اردو کے شاعر پیدا ہو چکے تھے، جنہوں نے غزلوں میں اپنے شاعرانہ جوہر دکھائے ہیں، مگر دکن کے شاعروں کی غزلوں میں مقامی رنگ اور ڈھنگ اتنا زیادہ حاوی ہے کہ وہ دوسرے علاقوں کے لیے نامانوس
ہو گئی ہیں۔ ولی دکنی نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے خوبصورت اردو زبان میں غزل نگاری کی ہے اور کافی حد تک اردو کی لطافت اور حلاوت کا خیال رکھا ہے۔ اس لیے ولی دکنی کو بابائے غزل کے نام سے نوازا گیا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے بابائے غزل؟ ولی دکنی کو۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ ولی دکنی کو کہا جاتا ہے۔ ولی کی خوبصورت غزلوں کا اثر شمالی ہندوستان تک پہنچا تو یہاں بھی اردو شاعری کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اوسطاً درجے کی غزلیں لکھی گئیں۔ اس دور میں فارسی کے شعراء سراج الدین خان اور آرزو قزلباش، امید، عبدالقادر بیدل، اشرف علی پیام، مرزا فرحت وغیرہ نے منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے اردو غزلیں بھی لکھی ہیں۔ شمالی ہندوستان میں سیاسی اور سماجی اعتبار سے بہت سے زبردست اور اثردار انقلابات پیدا ہوئے، یعنی کہ یہاں پر شمالی ہندوستان کے اندر سیاست کے اور سماجی یعنی کہ سماج کے، سیاست یعنی کہ راجنیتک طور پر اور سماج کے طور کے اعتبار سے زبردست اثرات، انقلابات یعنی کہ آندولن پیدا ہوئے تھے، جن کا بہت گہرا اثر اردو شاعری پر قائم ہوا تھا، یعنی کہ اردو شاعری پر اس انقلابات کا کیا پڑا تھا؟ اثر پڑا تھا۔ اس طرح غزل نے بھی اپنے رنگ و آہنگ میں گہری تبدیلی پیدا کی۔ 18ویں صدی کے آخر تک شمالی ہندوستان اور اردو غزل کا ایک یادگار و مرکز بن گیا۔ شمالی جو ہندوستان تھا اردو غزل کا کیا بن گیا تھا؟ ایک یادگار مرکز بن گیا، ایک مین پوائنٹ بن گیا، مکھیہ چھیتر بن گیا۔ اور اس صدی میں اردو شاعری کے عظیم شعراء شمالی ہندوستان میں پیدا ہوئے، جن میں میر سعود انصاری، مصحفی اور خواجہ میر درد کے نام بڑی اہمیت کے مالک ہیں۔ یعنی کہ اس دور میں جب ہندوستان میں کیا چل رہے تھے؟ انقلابات چل رہے تھے، تو اس ٹائم میں یہ شعراء میر سعود انصاری اور مصحفی کیا ہوئے تھے، اور میر درد اس مالک ہوئے تھے کس کے؟ اردو شاعری کے۔ ٹھیک ہے، خواجہ میر درد کے نام بڑی اہمیت کے مالک ہیں، اور اس صدی میں میر تقی میر غزلوں کو سب سے زیادہ مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی تھی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شمالی ہندوستان میں اردو غزل کی لفظوں کو سب سے پہلے ایک خوبصورت انداز میں میر تقی میر نے ہی سنوارا ہے۔ یہ آگے ہم کل پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔